السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہمارے وقت میں بہت برکت دے۔ تیسرا سپارہ اور نصف ثانی، یعنی کہ سیکنڈ ہاف آف جز 3، تیسرے سپارے کی آیت نمبر 19، سورہ آل عمران۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 19 میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، دین ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ اور پھر وہ حدیث یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ اللاتی بھائی ہیں، یعنی ہمارا دین ایک ہے اور شریعتیں الگ ہیں۔ اور اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آنے کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ بغیم بینہم، یعنی ان کے اختلاف کا سبب کیا تھا؟ یہ ہم آیت اختلاف سورہ بقرہ 213 میں پڑھ چکے ہیں، اس کا خلاصہ یہاں پہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ارج ٹو ڈومینیٹ۔ تو یہ اسی کی بات پھر دوبارہ ہے، اور قرآن میں ایک اور جگہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے پسند کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہم پہلے جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو اختلافات پر آپس میں لڑنا، تو جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کرے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے فالوورز نے تو اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم کر دیا۔ اسلم تم، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، اور اسلم کا مطلب یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو جو ہے خطوط بھیج رہے تھے، اس میں کیا فرمایا تھا کہ اسلم تسلم، کہ اسلام لاؤ تو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، سمینا وطانا۔ اور سورہ بقرہ میں ہم پہلے یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ تحاجوننا للہ وہو ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو بالکل وہی بات ابھی دوبارہ آئی ہے نا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو
یعنی کہ مشرکین سے بھی اور پیپل آف دی بک سے بھی، یعنی یہود و نصارہ سے، کیا تم نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ قبول کرتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے۔ بلغوا انی ولو آیت، آگے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت ہو، یہ ہم سب کے اوپر بھی ہے۔ ہم سے صرف اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی عمل کرے یا نہ کرے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بہت ہی گہری نظر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر کہ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ان کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس لیے ان کے دل سخت کیے گئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہوتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، یعنی ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی، یہ تنزیہ کلام، اور ان کے اعمال جو ہیں دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی بھی جو ہے وہ ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ موردون، اعراض برتتا ہے، نہیں سنتا ہم، اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی یہ ان کے غلط عقائد، کس کے غلط عقائد؟ ایک تو قریش کے، کہ وہ خانہ کعبہ کی کیونکہ دیکھ بھال کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ شاید اسی وجہ سے جو ہے بس ہمارے لیے تو سب کچھ معاف ہے، اور وہ دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرے جو یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بھی یہ غلط عقائد میں سے تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما محدودۃ، ہم کو تو جو ہے جہنم کی آگ اگر جو ہے ہاتھ بھی لگائے گی تو بس گنتی کے چند دن، 40 دن یا 40 سال، جو بھی ان کے ذہن میں تھا ہم۔ اور یہی جو ہے وہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو بس ابھی بس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈائریکٹ لینڈ کریں گے جنت میں۔ حالانکہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے آمنو عمل الصالحات کی بات کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو کیا بنے گا، کیا ہوگا ان کے ساتھ جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن جس کا آنا جو ہے فار شیور، قیامت آئے گی، حساب کتاب یقینی ہے، تو ہر روز کو ہر شخص کو اس دن جو ہے اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آیت نمبر جو ہے 26 اور 27، اس کو کہتے ہیں آیات الملک، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی آیات ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو بھی اگر آپ لوگ زبانی یاد کر سکیں، میمورائز کر سکیں، حفظ کر سکیں تو کر لیں اور نمازوں میں پڑھیں، اور یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ ہیں آپ ہی کے، اللہم مالک، آپ کے لیے بادشاہت ہے، آپ جس کو جو ہے حکومت دیں، جس سے چاہیں چھین لیں، جس کو عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلیل کریں، اور اللہ تعالیٰ ساری ہر چیز کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور اے اللہ تعالیٰ آپ تو جو ہے تولج اللیل فی النہار ولجا، تنگ جگہ سے گھس جانا، یعنی آپ جو ہے وہ رات سے دن کو نکالتے ہیں، یعنی دن اس میں جو ہے گھس آتا ہے، کیسے گریجولی جو ہے وہ رات سے جو دن ہو جاتا ہے، اور تولج النہار فی اللیل، اور پھر جب دن ہوتا ہے تو اس میں رات گھس آتی ہے، یعنی کہ یہ ایک کے بعد دوسرا دن اور دن رات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ تعالیٰ آپ بے جان میں سے جاندار کو نکالتے ہیں اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ آپ جتنا جس کو دینا چاہیں آپ جو ہے بغیر حساب دیں گے، دیتے ہیں۔
یہ جو ہے دیکھیں عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں، اور رات سے دن اور دن سے رات، اس میں پوری اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور حاکمیت جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اور پھر یہ جو رات سے دن اور دن سے رات جو ہے غم کے اندھیروں سے خوشی کی روشنی، اور خوشی میں ہم ہیں تو اچانک کوئی غم کا اندھیرا، یہ رات اور دن یہ ساری چیزوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ پھر زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو، یعنی عالم پیرنٹس ہیں، جاہل اولاد یا اس کے الٹ کہ مسلمان کی کوئی کافر اولاد ہو جائے، اور پھر بے جان میں سے جاندار میں یہ بھی کہ جو ہے وہ ماں زندہ بچہ مردہ ہوا، اور اس کے الٹ بھی کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور بچہ زندہ سلامت ہے، انڈے سے بچہ اور مرغی سے انڈا، یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور یہ آیت الملک جو ہے وہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ یہ قرض، کسی کے اوپر بہت قرض ہو، پریشان ہو تو قرض اتارنے کی دعا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد یہ آپ آیت الملک پڑھیں، اور آیت شہادت جو بھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی وہ ملا کے پڑھیں تو بڑے سے بڑے قرض سے جو ہے نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے دوستی کے معیار بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جو ہے دوست نہ بنائیں، ہرگز نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنا سخت بات ہے۔ فلیس من اللہ فی شیء، کچھ بھی اس کا تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقاتے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ پھر بعد میں تقوی اختیار کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ یحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈرانے کا یہ انداز اس لیے تاکہ ہم سدھر سکیں۔ اور یہاں دوستی کے معیار، جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں تو انسان کا انسان سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے مواخات، مواخات یعنی بھائی چارہ۔ اب انڈیا پاکستان کی کوئی بھی دشمنی ہے، لیکن بھائی چارہ کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی مشکل ہو تو ہم ان کی مدد کریں، کوئی زلزلہ آئے، کوئی تباہی آئے، کوئی سیلاب آئے۔ پھر ہے مدارات، مدارات یعنی خاطر مدارات، کوئی ہمارے گھر میں کوئی عیسائی ہماری دوست آئیں، کوئی یہودی آئیں، کوئی ہندو آئیں تو ہم جو ہے ان کی خاطر مدارات کریں گے، ان کھانے کو پوچھیں گے، یہ نہیں کہ جو ہے ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ پھر مواسات یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے، ان کے ساتھ ہم بزنس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اور لین دین کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا کیا ہے؟ موالات، اولیاء۔ موالات، ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی سے گہرا تعلق ہونا۔ تو شروع کے یہ تین تعلقات، مواخات، مدارات، مواسات کر سکتے ہیں نان مسلم کے ساتھ، لیکن موالات نہیں، یعنی کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا ہے۔ یہ جو ہے ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہوئی سورہ بقرہ میں جو بات ہوئی ہے نا، اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتایا۔ اور بے شک کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں جو ہے ہر نفس کو اپنے کیے کا پورا ایک ایک چیز جو ہے اس کو پالے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو اس روز جو ہے وہ آدمی کیا تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اسے دور ہو جائے۔ اور اس کی بھی جو ہے بہت سی جگہوں پہ قرآن میں ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وش کرے گا، لیکن پھر یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، لیکن پھر تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22، 21 اور 22، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے جو میں اور آپ اچھی طرح کان کھول کے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، وقل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ فالو دی فٹ اسٹیپس،
اس نے ہم کو نہیں کہا لیکن ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، انہوں نے جو کام جس طرح سے کیا ہم بالکل اسی طرح سے کریں۔ اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کیا ہے کہ کسی نے ہم کو حکم دیا اور ہم نے جو ہے اس کو مانا ہو۔ تو یہاں دونوں درجے بتائے ہیں کہ اگر اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ہم سب کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ میری پیروی اختیار کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ٹرائنگل دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ اگر ہم جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن ہم اتباع نہ کریں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر ہم اپنی امی سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں امی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، ان کے ہاتھ چوم رہی ہوں، پیر چوم رہی ہوں، لیکن اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یہ کر دو اور میں نہیں کر رہی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ تو اطاعت ہے، یعنی کہ میں دیکھ دیکھ کے ان کی نیکی کی باتوں پہ عمل کروں، فالو دی فٹ اسٹیپس۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور ہماری خطاؤں سے بھی درگزر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اور پھر کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب، پھر اطاعت بھی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت کہ ہم اچھی طرح جو ہے مطالعہ کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت دونوں کرنا ہے۔ اور حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ دیکھیں ہم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں اور آپ اتباع اور اطاعت کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ من احب سنت، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو جو ہے وہ ان میں سے بنا۔ اب آیت نمبر 23، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دی کہ اپنی رسالت کے لیے جو ہے منتخب کیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو ہے یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد پورے نبیوں کا گلدستہ، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسماعیل۔ تو یہاں پہ سب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سننے والے ہیں اور بہت سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ اگلا قصہ آل عمران کی بات ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اب کس کا ذکر آیا ہے؟ بی بی مریم کی والدہ، بی بی مریم کی والدہ جن کا نام بی بی حنہ تھا، اور یہ اس صورت کا نام جو ہے سورہ آل عمران ہے۔ اور یہاں تو امرأۃ و عمران کی ذکر ہوا ہے، تو عمران کون تھے؟ اس میں ایک کوشچن ہے کہ یا تو یہ بی بی مریم کے والد کا نام ہے، لیکن پھر جو کہا ہے امرأۃ و عمران، تو اس کا مطلب بیوی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا نام، یا آل عمران بعض دفعہ فالوورز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہی تھیں کہ وہ دعا کر رہی تھیں، کیا دعا کر رہی تھیں؟ کیونکہ وہ پریگننٹ تھیں، انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں نظر کرتی ہوں، یعنی ان کی جو ہے ہم کو جو بھی پریگننٹ ہو اس کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ جو میرا پیٹ میں بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت سے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی ماں بنایا ہے، تو میں اس کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرے۔ تو اے اللہ تعالیٰ تو میری اس فتقبل منی، میری طرف سے جو ہے جو یہ میں نیکی کر رہی ہوں یہ قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع العلیم ہے، دوبارہ سمیع العلیم کی، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں،
مبالغہ کے صیغے ہیں، فعیل کے وزن پہ، خوب سن رہے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے تو کہا کہ میں اپنے بچے کو جو میرے پیٹ میں تیری نظر کرتی ہوں، تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، اور میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ لیکن جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، یعنی بیٹے کے بدلے میں بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، میری تو یہ بیٹی ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ لڑکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس الذکر کالانثی، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بی بی مریم سے جو کام لینا تھا وہ کسی لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے کام ہیں۔ ہم اس چیز پہ جو ہے کبھی وہ نہ کریں کہ کاش میں لڑکا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے عورت، مجھے لڑکی بنایا ہے، تو میرے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں۔ تو مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو انہوں نے جنا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر تھی، لڑکا لڑکا کی طرح نہیں، لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مریم رکھ دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے۔ نیک عورت، مریم کا مطلب بھی خوبصورت، اچھے اعمال والی، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور دیکھیں یہ اپنی نسلوں کو شیطان سے بچانے کی دعا ہے۔ اور ہم اس کو جو ہے، ہم جب پریگننٹ ہوں، اس کے علاوہ بھی اپنے بچوں کے لیے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ہم اپنی اولاد، ان کے آئندہ نسلوں کو بھی شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اور آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرمایا، فتقبلھا، اور اس کو جو ہے وہ بہت اچھی لڑکی بنا کر ان کی پرورش کی۔ انبتھا نباتا حسنا، عربی زبان کی خوبصورتی کے اس کا جو ہے ترجمہ کرنا بعض دفعہ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ کی، کفلا زکریا، تو دیکھتے تھے کہ بی بی مریم جو ہے وہ اتنی نیک تھیں، اتنی اچھی ان کی تربیت ہوئی تھی، تو وہ جو ہے وہ وہاں جو ہے جو عیسائیوں کا ایک خاص مشرقی حصہ تھا، وہاں اپنے جو ہے حجرے میں بیٹھی ہوتی تھیں، اور جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، تو پھر وہ پوچھتے کہ اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو جواب دیتی کہ اللہ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بے حساب رزق دے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور ہم لوگ یہ آیت جو ہے وہ ریسٹورنٹ کے باہر اکثر لکھ کے لگاتے ہیں، حالانکہ رزق میں صرف کھانا پینا نہیں، ہماری ساری صلاحیتیں، ہمارا دین کا علم، عمل، یہ سب بھی، ہماری اولاد، یہ سب رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت زکریا نے بھی اپنے رب کو پکارا۔ ہنالک، دیر اینڈ دین، اسی وقت جو ہے، یعنی کوئی ہم خوبی دیکھیں کہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں تو ہم بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ کیا دعا مانگی؟ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جو لوگ پریگننٹ ہیں وہ ضرور یہ دعا مانگا کریں۔ ذریۃ طیب میں کیا ہے کہ نیک ہو، جسمانی طریقے سے بھی وہ اچھا ہو، اور ذہنی طور پہ بھی خوب دعا مانگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ کیا سے انہوں نے کہا کہ انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ آپ تو سنتے بھی ہیں دعاؤں کو۔ تو ہم بھی جب دعا مانگیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے واسطہ دیں، انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ میری دعا سن لیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، اور جواب میں جو ہے وہ فرشتوں نے آواز دی کہ جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اور فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یعنی ساری خصوصیات یحییٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ کی سے کیونکہ دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک فرمان کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، کیونکہ وہ ان کی بھی تصدیق کرنے والے، اور ان میں جو ہے وہ لیڈرشپ کی خصوصیات ہوں گی، اور وہ حصوراً یعنی وہ گناہوں سے پاک ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، اور صالحین میں ہوں گے، اور وہ نبی ہوں گے۔ یحییٰ
علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے، اسی لیے ان کو قتل کیا گیا. رسولوں کو قتل نہیں کیا جاتا. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کہ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ شریعت نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے وہ فرق ہے نبی من الصالحین. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان کی کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں. اور زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری فرشتوں کے ذریعے دی تو فوراً کیا کہا؟ ربی انا یکون لی غلام لقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر. کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا. حالانکہ خود ہی دعا مانگ رہے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی تو بانجھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو کر سکتے ہیں، بانجھ سے بھی اولاد کر سکتے ہیں. جیسے کہ جو ہے وہ بی بی مریم سے پھر آگے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ کریں. تو پھر انہوں نے کہا رب جلی آیت، کوئی نشانی دیں. تو کیا نشانی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کرو گے، یعنی خاموشی اختیار کرو. انسان بولتا ہے تو کچھ فالتو باتیں بھی بول دیتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرو. اور اس دوران جو ہے خوب اللہ کا ذکر صبح شام کرو، خوب خوب تسبیح کرو. تو ہماری بھی جو کوئی خواہش ہو، کوئی دعا ہو، تو ہم جو ہے وہ کم بولیں، زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا پیدا کریں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ طَهَرَكِ. اب پھر جو ہے بی بی مریم کا ذکر ہے کہ جب فرشتوں نے بی بی مریم سے کیا کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے وہ چن لیا، اصطفاکی، طہرکی، پاکیزگی عطا کی تمام عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اور اس میں جو تینوں لفظ بہت زبردست ہیں. اقنتی کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقل فرما برداری. ہم دعا قنوت پڑھتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں یہ دعا قنوت پڑھنے والے کو تو لرزنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ تیری ہی اطاعت کرتے، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور ساری آپ جو ہے جو ہم جو ہے دعا قنوت پڑھتے ہیں اس کی پورا ترجمہ تو ذرا پڑھیں تو واقعی ہمیں ڈر لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ساری دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی اور اپنی خدمت کے لیے چنا، اور اپنے رب کی تابع فرمان بنو اور اس کے آگے سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ہماری جو نمازوں میں رکوع بھی ہے، جبکہ جو بنی اسرائیل میں جو ہے وہ رکوع نہیں تھا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے مگر جتنا اللہ تعالیٰ بتانا چاہے. تو یہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون ہے، اور سب اپنی جو ہے وہ ایک طرح سے قرآن اندازی کر رہے تھے. اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. اور جو فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. فرمان یعنی کہ بیٹے کی. اور فرمان کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن تھے. تو ان کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم. جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا اس میں ابن مریم ضرور آیا ہے، کیونکہ یہودیوں کا بہت ہی الزام تھا، بہت ہی خراب قسم کا، نعوذ باللہ کے ولد الزنا. تو عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ تخلیق 3 قسم کی اللہ تعالیٰ نے کی. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے ہیں، بی بی حوا کو جو ہے ان کی پسلیوں سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے، اور ہم سب باقی مخلوق کو ماں اور باپ دونوں کے ذریعے ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ کا تعارف پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وجیہت فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ جو ہیں وہ ان کا نام بھی رکھ دیا ہے. اور مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو سیاحت کرنے والا ہے، اور دوسری یہ کہ مس کر کے ہاتھ لگا کے لوگوں کو جو شفا دینے والا ہے. تو وہ دنیا اور آخرت میں جو ہیں وہ وجیح ہوں گے، یعنی معزز ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، من المقربین، یکلم الناس فی المہد. اور وہ گہوارے میں بھی کلام کریں گے، کہ انہوں نے جو ہے وہ مہد میں، گہوارے میں جب وہ پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی جو اپنے ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، بولے تھے وہ. اور پھر وہ کہلن من الصالحین، اور بعد میں بھی بڑی عمر، کہل اس کو اس عمر کو کہتے ہیں کہ 40s میں، جیسے جس میں ایک سفید بال جو ہے تھوڑے سے آنے شروع ہوئے، یعنی 30 to 40 کے بیچ میں.
اور بڑی عمر کو پہنچ کے بھی وہ ایک مرد صالح ہو گئی، یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی کہ اے پروردگار، ظاہر وہ ڈر گئیں، سوچیں کسی کنواری لڑکی کو کہا جائے کہ تمہارا بچہ ہونے والا ہے تو اسے کتنا ڈر لگے گا۔ کیسی ان کی ہمت تھی، کہا کہ میرا بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے نا۔ کن فإنما یقول لہ کن فیکون۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، توریت اور انجیل کے علم سکھائے گا، اور نبی اور بنی اسرائیل کی طرف، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جو ہے اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کہ اس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا سارا ذکر ہے، اور وہ سب کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، کہ جو ہے وہ رب کی مٹی سے پرندے کی صورت مجسمہ بنا، اس میں پھونک مارتے ہیں، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، لیپرسی کے مریض کو ٹھیک کر دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اور ان کو پتہ ہے کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ اور جو ہے وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہ ساری جو ہے وہ میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو توریت میں تھی، یعنی توریت ان کے سامنے موجود تھی، اور اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کا حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں پہلے جو ہے وہ یہودیوں پر جو ہے وہ حرام تھیں، جیسے کہ سب کا قانون تھا اور چربی حرام تھی، تو وہ بھی چیزیں ان کے لیے آسانی کرنے کے لیے، لہٰذا تم جو ہے فاتقوا اللہ واطیعونی، تم ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو۔ تمام انبیاء کا یہی پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ظاہر یہ لوگ ان کے خلاف جو ہے دشمنیاں اور طرح طرح کی جو ہے وہ سازشیں کر رہے تھے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، کون اللہ کی راہ میں مددگار ہوتا ہے، نہیں ہر شخص کو جو ہے وہ مددگار چاہیے ہوتا ہے۔ اور انصاری کا لفظ، حواری کا لفظ جو ہے وہ کس معنوں میں ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے صحابہ، جس میں جو ہے وہ مہاجر بھی تھے اور انصاری بھی تھے۔ نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے جو کہ ان کی تعداد 12 تھی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور انہوں نے جو ہے وہ ان پر جو ہے ایمان لائے، اور پھر فوراً ہی انہوں نے جو ہے وہ دعا کی۔ یہ دعا بھی بڑی جامع دعا ہے، یہ 53 آیت نمبر 53، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تو یہاں پہ یہودیوں کی سازشیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی کوشش، یہ سورہ مریم کے بھی دوسرے رکوع میں ہے، سورہ نساء میں 156 to 158 ہے۔ تو انہوں نے جو ہے سازشیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خلاف سازش کی۔ تو ہمارا یہاں پہ جو ہے سلاس جو ہے 2/3 جو ہے وہ تیسرے جز کا، تیسرے سپارے کا پورا ہوا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری دعائیں، آپ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا کیا ضروریات ہیں، ہماری کیا کیا دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا بہترین طریقے سے دنیا اور آخرت کے لیے قبول کر۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔